الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جناب امتیاز صاحب اور ہمارے عمران بھائی آئیڈیل سولوشن کے ذمہ دار اور ہمارے گروپ کے ممبران، آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ سونے کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ سے توفیق طلب کرتا ہوں اور ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو خیر اور حق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دنیا اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ اسلام واحد مذہب ہے جس نے انسانی زندگی کے تمام موڑ پر انسانوں کی ہدایت کی ہے۔ سونے کے سلسلے میں بھی اسلام نے کچھ ایسی باتیں پیش کی ہیں جو یقینی طور پر انسانیت کی حفاظت کی ضامن ہیں اور انسانوں کی ترقی اور انسانوں کی بھلائی اس میں رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وضو کر کے سوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں فرمان ہے، ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہر فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں 5042 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ جو بھی مسلمان حالت وضو میں دعا کے ساتھ سوتا ہے، رات گزارتا ہے، پھر رات میں بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک مسلمان کو وضو کر کے سونا چاہیے اور رات کے کسی حصے میں جب وہ بیدار ہو تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہے، من بات طاہرا بات فی شعار ملک فلم یستيقظ الا قال الملک اللہم اغفر لعبدک فلان فانہ بات طاہرا۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں 1051 پر دیکھی جا سکتی ہے اور صحیح الترغیب میں اس کا نمبر ہے 597۔ جو شخص حالت طہارت یعنی وضو میں رات گزارتا ہے، اسی کے ساتھ اسی کے شعار میں یعنی اس کے بستر میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ آدمی بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے حالت وضو میں رات گزارنے کی کوشش کی ہے۔ شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم اور بال سے ملا ہوا ہو، یعنی جو آدمی سلیپنگ کلاتھ میں سونے کے لباس میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اگر وہ وضو کر کے سوئے۔ دوسری بات جو بہت ہی اہم ہے اور لوگ اس کو عام طور پہ کم جانتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی چکناہٹ کو دھل کر سونا چاہیے۔ یعنی انسان جب بھی سونے کا ارادہ رکھے تو اسے چاہیے اپنے دونوں ہاتھوں کو صاف کر لے، دھل لے، کھانے پینے کی کوئی چیز اس میں نہ لگی ہو کیونکہ اس سے بسا اوقات نقصان ہوتا ہے انسان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نام وفی یدہ غمر ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں 3852 پر موجود ہے اور صحیح الترغیب میں 2166 پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ جو شخص اپنے ہاتھ کی چکناہٹ دھلے بغیر سوتا ہے اور اسے کوئی نقصان لاحق ہو جائے تو اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو ہرگز ملامت نہ کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص کو سونے سے پہلے کنفرم کر لینا چاہیے کہ کہیں اس کے ہاتھ میں تیل، کھانے کی کوئی چیز، چربی یا کوئی ذرہ لگا ہوا نہ ہو کیونکہ اس سے بسا اوقات انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کوئی کیڑا آ کر کاٹ لے اور بھی وبائیں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
لہذا ہاتھ کا دھلنا سونے سے پہلے اسلامی شریعت کا ایک ضروری اصول ہے۔ اس سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ بستر وغیرہ کو اچھی طرح جھاڑ کر سونا چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو سونے سے پہلے آئے اور بستر پہ لیٹ گئے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اوى احدكم الى فراشه فليأخذ داخلة ازاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده ولا فراشه۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6320 اور صحیح مسلم میں 2714 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تم میں سے جب بھی کوئی شخص اپنے بستر پر پناہ لینے کا ارادہ کرے تو اپنے ازار کے داخلی حصہ سے اپنا بستر اچھی طرح جھاڑ لے، بسم اللہ کہے، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد اس بستر پر کون سی چیز داخل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں 3 مرتبہ جھاڑنے کا ذکر ہے۔ اگر انسان کے پاس کپڑا ہے تو لازمی طور پہ وہ کپڑے سے جھاڑے، اور اگر کپڑا نہیں ہے صرف اس کا ازار ہے تو اپنے ازار کے کونے سے اندرونی حصے سے اس کو جھاڑنے کی کوشش کی جائے۔ ضروری نہیں کہ ازار ہی ہو، بلکہ اگر کوئی چیز نہیں ہے صرف اس کا ازار ہی ہے تو اپنے ازار ہی سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔ بہر صورت بستر کو جھاڑے بغیر سونا یہ نقصان میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے۔ ایک اہم بات اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ داہنے کروٹ سونے کی کوشش کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَلْيَسْتَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ۔ مسلم میں یہ حدیث 2714 پر موجود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے داہنے پہلو پر سوئے، داہنی کروٹ سوئے۔ برا بن عازب سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوسد يمينه عند المنام، سنن ترمذی 3399۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر سوتے تھے۔ ایسے ہی سونے کے سلسلے میں ایک 5ویں بات جو بہت ہی اہم ہے وہ بات یہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی حدیث کے مطابق اس بات سے منع کیا گیا ہے کوئی انسان اپنے پیٹ کے بل سوئے، یعنی پیٹ کو نیچے کر کے سونا، اس پر لوڈ دینا پیٹ پر، یہ چیزیں یعنی صحیح نہیں ہیں، کیونکہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں جو الفاظ ہیں لِأَنَّهَا ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ، سنن ابو داؤد میں 5040 اور صحیح الترغیب میں 3080 پر یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ اس طرح لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے، یعنی کوئی انسان پیٹ کے بل سوئے، یہ سونا اللہ کو ناپسند ہے۔ سونے کے سلسلے میں ایک اور بات جس کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت مفید ہوگا وہ بات یہ ہے کہ کھلی چھت پر سونا منع ہے۔ جس چھت پر بلیسر نہ ہو، باؤنڈری نہ ہو، وال نہ ہو، ایسی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ، سنن ترمذی 2854، صحیح الترغیب 3077۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع کیا ہے جس پر منڈیر یا باؤنڈری نہ ہو، کیونکہ نیند کے عالم میں انسان کو بسا اوقات شعور نہیں ہوتا ہے اور نیند اس کی کھلی، اس نے محسوس کیا کہ میں زمین پر ہوں اور چلنے کی کوشش کیا، اور بہت سے واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ انسان یا بچے یا بعض عورتیں اپنے چھتوں پر سوئیں، باؤنڈری نہیں تھی اور رات کو اٹھ کر نیچے لڑک گئیں۔ یہ سونے کے سلسلے میں چند باتیں تھیں، اور اس سے زیادہ اہم بات ہمارے لیے یہ ہے کہ سونے کے متعلق کچھ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بھی ہمیں پڑھ کر سونے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام دین رحمت ہے جس نے اپنے متبعین کے مصالح کا پورا خیال رکھا ہے، کھانے پینے اور سونے کی دعاؤں کی تعیین کی ہے اور ان کی تعلیم بھی دی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بات آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنا سونے سے پہلے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت کی حدیث آپ صحیح بخاری میں 2311، صحیح الترغیب میں 610 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرے۔ ایسے ہی سونے سے پہلے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ سورہ اخلاص
सूर फलक और सूर नास पढ़ें। दोनों हथेलियों को जमा करके उनमें फूंक मारें। फिर 3 बार हस्बे इस्तिताअत दोनों हथेलियों को अपने जिस्म पर फेरें। सर, चेहरा और जिस्म के अगले हिस्से से शुरुआत की जाए। ये हदीस सही बुखारी में 5017 पर मौजूद है। आप जानते हैं ये तीनों सूरतें बहुत ही आसान हैं, बड़ी सहल हैं। हम में से हर शख्स को याद भी होनी चाहिए, लिहाजा हमें इस चीज का खास ख्याल करना चाहिए कि सोने से पहले हम इन तीनों अजीम सूरतों को पढ़ें ताकि उसकी फजीलत हमें मिले। सोने से पहले की एक दुआ, बिस्मिका रब्बी वज़अतु जंबी व बिका अरफ़अहु इन अमसकत नफ्सी फरहमहा व इन अरसलतहा फहफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादिक अस्सालिहीन। सही बुखारी 6320। ऐ मेरे रब, तेरे नाम से मैं अपना पहलू रखता हूँ और तेरे ही नाम से जिस्म को उठाता हूँ। अगर मेरी रूह को कब्ज करना तो उस पर रहम करना, और अगर जिंदगी अता करना तो उसे महफूज रखना, जिस तरह अपने नेक बंदों की तो हिफाजत करता है। ऐसे ही चौथी दुआ सोने से पहले, रब्बी क़िनी अज़ाबक यौमा तबअसु इबादक, सुनन तिरमिज़ी 3399, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा 2754। ऐ मेरे रब, मुझे अपने आदाब से बचाना जिस दिन अपने बंदों को उठाना। पांचवीं दुआ, बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहया। सही बुखारी 6324, सही मुस्लिम 2711। ऐ अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता और जीता हूँ। छठी दुआ इस सिलसिले में, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति वल अर्द व रब्बल अर्शिल अज़ीम रब्बना व रब्ब कुल्लि शै फालिक़ल हब्बि वन नवा व मुनज़िलत तौरात वल इंजील वल फुरक़ान अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शैइन अंत आखिज़ुम बिनासियतिही अंत अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शै व अंतल ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिनु फलैसा दूनका शै इक़्ज़ि अन्ना अद्दैन व अग़निना मिनल फ़क़्रि। यह हदीस मेरे भाइयों सही मुस्लिम में 2713 पर मौजूद है। अल्लाह, आसमानों और जमीन के रब और अर्श अज़ीम के रब और हर चीज के रब, दाना और गुठली को फाड़ने वाले, तौरात, इंजील और कुरान को नाजिल करने वाले, हर चीज के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। तमाम पेशानियां तेरे हाथ में हैं। अल्लाह, तू अव्वल है, तुझसे पहले कोई चीज नहीं, और तू आखिर है, तेरे बाद कोई चीज नहीं। तो जाहिर है, तेरे ऊपर कोई चीज नहीं। तो बातिन है, तेरे पीछे कोई चीज नहीं। अल्लाह, हमारे कर्ज को माफ करना और हमें फकीरी से बेनियाज कर देना। सातवीं दुआ इस सिलसिले में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िया लहू वला मुअविया। सही मुस्लिम 2715। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है, जिसने हमको खिलाया पिलाया वही हमारे लिए काफी है, हमें पनाह देता है। बहुत सी मखलूक़ात हैं, उनको पनाह देने वाला और हिफाजत करने वाला कोई नहीं। आठवीं दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ानी व आवानी व अतअमनी व सक़ानी वल्लज़ी मन्ना अलैया फ़अफ़ज़ल वल्लज़ी अअतानी फ़अजज़ल अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल अल्लाहुम्मा रब्ब कुल्लि शै व मलीकह व इलाहा कुल्लि शै अऊज़ु बिका मिनन नार। यह हदीस सुनन अबू दाऊद 5058। हर तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझको पनाह दी और मेरी हिफाजत की, मुझको खिलाया पिलाया। जिस अल्लाह ने मुझ पर बेपाया एहसान किया और मुझे बेहिसाब अता किया, हर हाल में अल्लाह ही के लिए तारीफ व सना है। अल्लाह, तमाम चीज़ों के रब और मालिक, हर चीज़ के रब, जहन्नम से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐसे मेरे भाइयों एक दुआ है, बिस्मिल्लाहि वज़अतु जंबी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी वक़्स शैतानी वफ़ुक्क रहानी वजअलनी फ़िन नदिय्यिल आला। सुनन अबू दाऊद 5054। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह के नाम से अपना जिस्म रखता हूँ। अल्लाह, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे शैतान को रुसवा कर, मेरी गर्दन आज़ाद कर दे और फरिश्तों की बुलंद जमात में मुझे शुमार कर ले। ऐसे ही और भी कई दुआएं हैं। इंशाअल्लाह किसी और मौके पर उन दुआओं को आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश होगी। और कुछ और तरीके हैं जिन तरीकों को भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में
پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ لاسٹ میں پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے عمران بھائی کا، جو ہمارے فیضان بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، مصفہ میں مقیم ہیں اور آئیڈیل سولوشن للطباع الحمدللہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید استحکام دے اور ہر طرح کے شر اور بلا سے ان کی حفاظت کرے، اور اللہ رب العالمین امتیاز بھائی جو گروپ کے ہمارے ایڈمن ہیں ان کو بھی نیک صلہ دے، اور جنہوں نے ہمارے لیے بار بار مواقع فراہم کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔